نمبر 34، صدقہ کریں اور دنیا میں بدلہ پائیں۔ ہمیں ایک بات جو معلوم ہوتی ہے احادیث سے وہ یہ بات کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں تو پاتا ہی ہے، دنیا میں بھی پاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک آواز سنی کہ بادل کو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر فلاں شخص کا باغ ہے، اس پر جا کر پانی برساؤ۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا بادل جا رہا ہے تو میں بھی پیچھے گیا۔ میں پیچھے گیا اور میں پہنچا ایک جگہ پر اور اس باغ سے خوب پانی برسا، بادل سے پانی برسا ایک جگہ پر، اور وہاں سے ایک نالی بنی اور نالی سے پانی جاتے ہوئے ایک باغ کے اندر پہنچ گیا۔ میں باغ کے اندر گیا تو دیکھا ایک شخص تھا، وہ باغ کے اندر کام کاج کر رہا تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں ویسے پوچھتا ہوں۔ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو میں نے ایک آواز سنی تھی کہ جا کر فلاں کے باغ پر پانی برساؤ۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، تو بڑا ہی نیک انسان ہے، میں نے خود آواز سنی کہ بادل کو حکم ہوا کہ وہ تیرے باغ پر پانی برسائے، آخر تو بتا تیری زندگی میں کیا وصف ہے کہ اللہ رب العزت نے بادل کو تیرے لیے مقرر کیا جو صرف تیری زمین پہ برسا، کہیں اور نہ برسا، اور اللہ نے تجھے ایسا خوبصورت باغ عطا فرمایا۔ اس شخص نے کہا اس باغ سے جتنی آمدنی ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حصہ پورا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ہم تو 40واں نہیں دیتے، 40 روپے میں 1 روپے دینے کی بات آتی ہے تو لیت لعل کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دینے کی بات آتی ہے جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، کوئی رب کے نام پہ مانگتا ہے کہتے ہیں معاف کرو۔ قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آئے اسے کبھی جھڑکو نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نہیں کوئی آیا، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ سے کچھ مانگا ہو آپ نے نہ دیا ہو، آپ نے ہمیشہ دیا ہے۔ گھر میں نہیں تھا، کسی اور صحابی کی طرف بھیجا، ان سے کہا ان کے ساتھ تعاون کرو، لیکن آپ نے کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں جب باغ کی آمدنی ہوتی ہے، باغ کا سب سے پہلا حصہ 1/3 اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 1/3 مال اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور 1/3 سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اسی باغ پہ دوبارہ خرچ کرتا ہوں اور اپنے رشتہ داروں پر۔ تو دیکھیں وہ اللہ کے راستے میں دیتا تھا، تو حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ نے اس کے باغ کی حفاظت بھی کی، اور اس کے باغ کے لیے اللہ نے بادل کو مقرر بھی کیا، اور وہ بادل اسی کی زمین پہ برسا۔ آج جو ہماری کھیت خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں کھیت سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہم اللہ کے نام کا حصہ نہیں نکالتے۔ 10واں حصہ دینا ہوتا ہے عشر، لیکن وہ 10واں حصہ بھی آج ہم نہیں دیتے۔ پھر اسی لیے آج دیکھیں فصلیں بالکل تیار تھیں، ٹڈیاں آئیں اور فصلوں کو کھا کے چلی گئیں۔ چند مہینے پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ٹڈیوں کے ذریعے لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ جب انسان رب کے نام کا پورا حصہ نکالتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے واقعہ لکھا، ایک شخص کی زمین تھی، ہمیشہ اس سے پھل آتے تھے، اس کی زمین میں کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوئے کہ ایک چوہے کی مانند کوئی جانور علاقے میں آ گئے، اور وہ آتے باغوں میں گھومتے ساری فصلوں کو خراب کر دیتے، لوگ مارتے تو مرتے نہیں، ایک مارتے دوسرے آ جاتے، سب لوگوں کی فصلیں اس نے خراب کر دی۔ لیکن ایک شخص کی فصل کو کچھ نہ ہوا، اور اس کے فصل کے اندر کہیں سے 2 بلے آ گئے، بڑے بڑے خوبصورت سے بلے تھے۔ ایسا چوہا، اس قسم کا جانور جو آتا، یہ سامنے کھڑے ہوتے، حملہ کر کے اسے مار دیتے، اندر باغ میں داخل ہی نہ ہونے دیتے۔ علاقے کے سارے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی، اس کی فصلیں ویسے ہی لہلہا رہی۔ لوگوں نے آ کر پوچھا بھائی تو نے سیکورٹی کا انتظام کہاں سے کیا؟ تیرے باغ کو کچھ نہ ہوا، ہمارے باغ چلے گئے۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی انتظام نہ کیا۔ کہا یہ بلے کہاں سے لائے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، کہاں سے آئے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، نہایت خوبصورت ہے۔ اور جس دن اس نے اپنی فصل کاٹی تو وہ بلے چلے گئے، تو اللہ نے اس کے فصل کی حفاظت کے لیے غیب سے انتظام کر دیا۔
ہر چیز پر قادر تو اللہ ہے۔ تو جب انسان رب کے نام کا پورا حصہ نکالتا ہے، اللہ بے جان چیزوں کو بھی اس کی حفاظت میں لگا دیتا ہے، اللہ جانوروں کے ذریعے بھی اس کی پھر حفاظت کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز تو اللہ کے امر میں ہے۔ ما تسقط من شیء، کائنات میں کوئی بھی چیز ہے، اگر ایک پتا بھی ہے تو رب کے نام کے بغیر نہیں گرتا۔ ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے امر کے تحت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمیں ایک وصف معلوم ہوا 34واں، کہ انسان صدقہ دے گا تو دنیا میں بھی بدلہ پائے گا۔ اس لیے جب بھی مال آئے تو انسان اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے۔ حضرت جنید جمشید رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو بڑی عزت دی۔ حالانکہ اس کی زندگی ابتدا کی جو گزری موسیقی میں گزری، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ پھر جو آخری زندگی گزری نظمیں پڑھتے نعتیں پڑھتے ہوئے گزری۔ دین میں آنے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ کبھی انسان یہ نہ سوچے میں دیندار بنوں گا تو میری دولت میں کمی آ جائے گی، مجھ سے سامان خریدنے والوں میں کمی آ جائے گی، میرے کاروبار میں کمی آئے گی، میں نماز پڑھوں گا داڑھی رکھوں گا مجھ سے ملنے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو دین پر آتا ہے اللہ اسے سب سے بڑی عزت دیتا ہے۔ اللہ نے کیسی عزت دی، شاید تاریخ میں ہم نے نہیں سنا، کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا کسی کا جنازہ ہوا ہو جو حضرت جنید جمشید رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا۔ حالانکہ اداکار تو بہت سے مرتے ہیں، ان اداکاروں کے جنازوں میں ایک صف بھی نہیں ہوتی، معلوم ہی نہیں ہوتا جنازہ کس نے پڑھایا، آنے والے کون تھے، نہ میڈیا میں کوریج کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے جنازوں میں چند ایک لوگ نظر آتے ہیں۔ دین پر آیا اللہ نے کیسی عزت دے دی، اتنے لوگوں کا جمگٹھا تھا، تا حد نگاہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ تو دین میں آنے سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ میں واقعہ جو سنانا چاہ رہا ہوں ان کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرف آئے تو انہوں نے اپنے کپڑے کی تجارت شروع کی۔ یہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں نے تجارت شروع کی ہے، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور کوئی مشورہ بھی چاہتا ہوں۔ انہوں نے دعائیں بھی ان کے لیے کی کہ اللہ ان کے رزق میں برکت دے۔ آزمائشیں تو اتنی آئی کہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے ایک ایک گانے کے اس وقت 1.5-2 کروڑ روپے مل رہے تھے، لیکن میں نے ٹھکرایا۔ پھر وہ دن بھی آئے کہ کہا گھر میں میرے پاس جیب میں 100 روپے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ آزماتا تو ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ کائنات میں افضل ترین انسان محمد رسول اللہ ہیں، 2 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جس کی انگلی کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو پانی میں ہاتھ ڈالے تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، جو صرف تھوک دے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، جس کے قدموں میں اونٹ بھی آ کر گر جائیں، جانور بھی جن کی قدر کرنے لگ جائیں، جو لعاب دہن ڈالے تو 1400 صحابہ کھانا کھائیں تو وہ ختم نہ ہو، اس کا مقام کتنا بلند ہے اس نبی کا۔ لیکن 2 مہینے گزر گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی تھیں گھر میں صرف پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ امت کو درس دینا تھا، ورنہ آپ صرف انگلی کا اشارہ کرتے اللہ احد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا۔ امت کو بتانا تھا فقر پہ آ جانا، پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، سود نہ کھانا، اپنی اولاد کو پیاس کھلا دینا، حرام نہ کھلانا، اپنی اولاد کو بھوک میں رکھ دینا، رشوت کا مال نہ کھلانا، بھوک کی حالت میں سو جانا، دوسرے کے مال پہ حملہ نہ کرنا، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ نہ کرنا، یتیم کا نوالا نہ کھینچنا، بیواؤں کی زمینوں پہ غصب نہ کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک دلیل ہے۔ تو جنید جمشید پر حالات ایسے بھی آئے تو پھر اس نے ان عالم سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کاروبار شروع کرو گے تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ایک میرا پارٹنر ہے۔ کہا تم 3 ہو گئے، ایک تم، ایک تمہارا پارٹنر، تیسرا تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے۔ جتنا نفع ہوگا اس کے 3 حصے کرنا، ایک اپنے لیے رکھنا، ایک اپنے پارٹنر کو دینا، ایک حصہ خدا کے نام پر دینا، اللہ تمہیں دنیا میں چمکا دے گا۔
تمہاری تجارت کو ایسا بڑھائے گا کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ حضرت جنید جمشید خود کہتے تھے کہ میں نے اس پر جب عمل کیا، جتنا نفع ہوتا میں 3 حصے کرتا، ایک اپنا، ایک ساتھی کا، ایک اللہ کے راستے میں دیتا۔ اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ خود کہتے جب میں حج کے لیے گیا تو جن خیموں میں ہوتا تھا وہاں بھی جے لکھا ہوتا، یعنی ہماری کمپنی کی بنے ہوئے کپڑے، ہماری کمپنی کی بنی ہوئی مصنوعات وہاں پہ بھی موجود تھی۔ کہا میں یورپ بھی پہنچا، برطانیہ بھی پہنچا، وہاں بھی میں نے دیکھا۔ تو جب انسان رب کے نام پہ دیتا ہے تو اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ دنیا کے سارے دانشور یہ کہیں گے صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ کائنات کا سب سے ذہین، سچا، امانت دار، دیانت دار انسان نبی آخر الزمان کہتا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی عقل پر ایمان نہیں، پیغمبر کی وحی پر ایمان ہے۔ ہماری عقل دھوکہ دے سکتی ہے، کائنات کے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کی زبان سے وحی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے میں دے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے ہم سود کو مٹا دیتے ہیں اور ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ہم سود کو مٹاتے ہیں، ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس لیے صدقے کا مال بڑھتا ہے۔ تو میں نے 34ویں بات عرض کی، صدقے کا بدلہ انسان دنیا میں بھی پاتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ نمبر 35، بے زبان جانوروں پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں حدیث سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جو جانور بے زبان ہے، وہ ہماری طرح بول نہیں سکتے، ان پر انسان ترس کھائے، رحم کھائے، ان پر انسان ظلم نہ کرے۔ اس پر دلیل صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص گزر رہا تھا ایک کنویں کے کنارے کے پاس سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر ہے، گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، پانی لیا اور اس کو پلایا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے میرے مخلوق پہ ترس کھایا، اللہ رب العزت نے اس عمل کے بدلے اس کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح کا واقعہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ ایک عورت جس کی زندگی فسق و فجور میں گزرتی تھی، بے حیائی میں گزرتی تھی، لیکن ایک دن کنویں کے پاس سے گزری اور ایک کتا پیاس کی حالت میں تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر پلایا، اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت کر دی۔ معلوم ہوا بے زبان جانوروں پر بھی ترس کھانا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کو مخلوق میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رزق تو اسے اللہ ہی دے گا، ہم اس کے لیے اگر سبب بن جائیں گے، ہم اس کے لیے اگر ذریعہ بن جائیں گے تو شاید یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ کوئی جانور اگر تکلیف دے، نقصان پہنچائے تو اسے مارنے کی اجازت ہے، لیکن جلانے کی اجازت نہیں۔ کسی بھی حشرات الارض کو، کسی بھی جانور کو جلانا جائز نہیں ہے۔ جلا صرف اللہ صرف سزا دے گا آگ کے ساتھ، بندہ کسی کو آگ کی سزا نہیں دے سکتا۔ ویسے اگر کوئی جانور نقصان دے تو اس کے مارنے کی اجازت ہے، لیکن بے زبانوں پہ جتنا ترس انسان کھاتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے خاتون کو جہنم میں جلتا دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس نے بلی پالی اور بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس نے اس کے آگے کھانا ڈالا، نہ پانی ڈالا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود کھاتی پیتی، اور وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ نے اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو بے زبانوں پہ ترس کھانا چاہیے۔ اگر اللہ نے انسان کو وسعت دی ہو، ایسے جانوروں کے اوپر بھی انسان خرچ کرے، ایسے جانوروں کو بھی کھلائے، ان کی آہ سے بھی بچے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، گوندلوں کا ایک شہر تھا، وہاں کے لوگ بڑے نوجوان اور طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ 1901 عیسوی کا واقعہ ہے، آج سے تقریباً 120 سال پہلے۔ اس علاقے کے اندر ایک نوجوان تھا، اللہ نے اس کو بڑی طاقت بھی دی تھی، بڑا قداور تھا، جسم اس کا بڑا فربا تھا۔ راستے میں گھومتا تو اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتے تھے، ہتھیار سجا کے گھومتا، اکڑتا ہوا چلتا تھا، تکبر کی اس کی چال تھی۔ ایک دفعہ یہ جا رہا تھا تو ایک کتیا لیٹی ہوئی اور اس کے 2 بچے اس کا دودھ پی رہے تھے۔
اب بچوں نے بھی اسے کچھ نہ کہا، کتیا نے بھی اسے کچھ نہ کہا، لیکن یہ گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کو غصہ آیا، یہ بیٹھی ہوئی کیوں ہے، یہ لیٹی ہوئی کیوں ہے، یہ کھڑی کیوں نہیں ہوئی، دنیا میرا استقبال کرتی ہے، اس نے کیوں نہیں کیا، اس نے میری طرف آنکھیں کیسے کھول دیں۔ جب انسان کے دل میں فرعون ہوتا ہے، جب دل میں شیطان ہوتا ہے تو رحم ختم ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو نہ انسانوں پہ رحم آتا ہے نہ جانوروں پر۔ یہ جہنمیوں کی صفت ہوتی ہے دل کا سخت ہونا، مومنین کی صفت ہوتی ہے دل کا نرم ہونا۔ تو انسان جب بدبخت ہوتا ہے تو قسوۃ القلب، دل سخت ہو جاتا ہے، جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، طول العمل، اس کی امیدیں بڑی لمبی لمبی ہو جاتی ہیں، الحرص علی الدنیا، دنیا کا حریص بن جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور جب نیک بخت ہوتا ہے تو اللہ رسول دین کا تذکرہ سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، دل بڑا نرم ہوتا ہے، جس کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف کوشش کرتا ہے، اس کی آرزوئیں کم ہوتی ہیں۔ تو اس شخص نے اس کتیا کو دیکھا تو تیز دھار آلہ تھا، وہ جو زور سے مارا تو کتیا وہیں مر گئی۔ اب اس کے 2 چھوٹے سے بچے تھے، وہ اپنی ماں کے ارد گرد گھومنے لگے اور یہ خوش ہو کر گیا، دیکھتا رہا، ہنستا ہوا چلا گیا۔ چند دن ہی کیا گزرے تھے کہ اس کی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو اگلے دن اس کو کسی اور نے قتل کر دیا، اور اس کے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے کسی نے اس کی لاش دریا جہلم میں ڈال دی۔ لاش ڈالی گئی تو اللہ کا کرنا کہ وہ پانی کے بہاؤ سے وہ لاش آتے آتے اگلے دن صبح جہاں پر اس شخص کی بھینسیں کھڑی ہوتی تھیں وہاں پر وہ لاش آ کے رک گئی۔ جو اس کے ورثہ تلاش کر رہے تھے انہیں پتہ چلا لاش فلاں جگہ ہے، وہ ادھر آئے تو ان کو شک ہوا کہ اس نے فلاں دن اس سے لڑائی کی تھی، لگتا ہے اسی نے مارا ہے، کہ لاش بھی اس کی بھینسوں کے پاس ہے، اس کی زمین کے پاس موجود ہے، لڑائی بھی اس نے چند دن پہلے اس سے کی ہے۔ انہوں نے اسی پر مقدمہ دائر کر دیا، FIR کٹا دی، یہ کہتا رہا میں نے قتل نہیں کیا، لیکن کسی نے بات نہ مانی۔ مقدمہ چلا، چند مہینوں بعد اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب جس دن اس کو پھانسی دینی تھی، یہ رات کو جب سویا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اچانک اس کی آنکھ جو تھوڑی دیر کے لیے لگی تو دیکھتا ہے آسمان سے نیچے ایک زنجیر آ رہی ہے، اور وہ زنجیر کو یوں دیکھنے لگا تو قریب میں وہی کتیا کھڑی ہوئی تھی جو اس کو دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں بچے زنجیر کے پاس کھڑے تھے۔ تو گویا کہ انہوں نے زبان حال سے بتایا کہ یہ آسمان سے زنجیر تیری پکڑ کے لیے آ گئی، تیری پھانسی کے لیے آ گئی، اور یہ سزا اس لیے کہ تو نے اس بے جان پر بیجا ظلم کیا۔ تو اس نے اگلے دن لوگوں کو یہ خواب سنایا، اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو دیکھیں اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ انسان پر ہو یا چاہے وہ کسی جانور پر ظلم ہو۔ تو گویا 35واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بے جانوں پر بھی ظلم۔ نمبر 36، نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوتا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں سخت سردی کا موسم ہوتا تھا اور آپ کی پیشانی پہ پسینے آ جاتے تھے، یعنی قرآن اتنا بھاری ہے، قرآن اتنا وزنی کلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تحمل مزاج شاید دنیا میں کوئی ہو، لیکن جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کریم کی ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی میں پسینے آ جاتے۔ اللہ رب العزت فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو اللہ کے خوف سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پہاڑ اللہ کے قرآن کو برداشت نہ کر سکتا۔ قرآن کریم اتنا وزنی کلام ہے، لیکن ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی، اس لیے آج ہمیں قرآن کی کیفیات کا، قرآن کی لذت اور چاشنی کا، قرآن کے سکون اور اطمینان کا پتہ نہیں۔ آج کا نوجوان کہتا ہے روح کی غذا موسیقی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کلام کو پڑھا کب؟ اس نے قرآن کے معانی کو سمجھا کب؟ اسے کیا معلوم قرآن میں کتنی بلاغت، کتنی فصاحت ہے، ورنہ زبان پہ کبھی یہ جملہ نہ آتا۔ قرآن کریم تو وہ کلام روح المعانی میں ہے۔ ابن مقنع عیسائی گزرا ہے، اس نے کہا تھا میں قرآن کا مثل لکھوں گا، بہت بڑا فصیح اور بلیغ انسان تھا، قرآن کا مثل لکھنا اس نے شروع کیا۔ ایک دن کہہ رہا ہے میں اٹھ کے باہر نکلا تو میں ایک گلی سے گزر رہا تھا
تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ قرآن کی ان آیات میں اتنی بلاغت، اتنی فصاحت ہے کہ اس نے فوراً اپنے کاغذوں کو پھاڑا اور کہا واقعی قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بڑا اعجاز رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ پر پسینے آ جاتے۔ حضرت زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، اس دوران آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی، اتنی بھاری ہو گئی، مجھے لگتا تھا کہ میری ران نیچے سے ٹوٹ جائے گی۔ تو معلوم ہوا قرآن کا بڑا وزن ہے، قرآن کریم کا، نبوت کا بڑا وزن ہے۔ اس لیے جب انسان قرآن کو صدق دل سے پڑھتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں بھی آتے ہیں۔